وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء درس نمبر 436 آیت نمبر 165. آج کا موضوع کیا ہم مردہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما. مگر جو لوگ ان میں سے علم میں پکے ہیں اور جو مومن ہیں وہ اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں سب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا اور روز آخرت کو مانتے ہیں، ان کو ہم ان قریب اجر عظیم دیں گے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف بھی ہم نے وحی بھیجی تھی، اور داؤد کو ہم نے زبور بھی عنایت کی تھی. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. اور بہت سے پیغمبر ہیں کہ جن کے حالات ہم تم سے بیشتر بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات تم سے بیان نہیں کیے، اور موسیٰ سے تو خدا نے باتیں بھی کی. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 165. رسولا مبشرین و منذرین، یہ تمام رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھجوائے گئے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل،
تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ تعالیٰ غالب رہنے والا حکیم و دانا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامعین اکرام کہ رسول کیوں آئے ہیں، رسولوں کا آمد کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، جتنا اہم ہے رسولوں کی آمد، اتنا ہی ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے، اور یہ کس کے متعلق میں کہہ رہا ہوں، یہ ہم مسلمانوں کے متعلق بات کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں۔ ویسے تو انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھجوائے گئے ہیں، وہ آئے گا اگلی آیت میں، لیکن یہ ہے میں اپنا رونا رو رہا ہوں کہ جتنا اہم ہے، یعنی جتنی ضروری ہے یہ ہدایت ہمارے لیے۔ دیکھیں، رسول تو ہدایت لے کے آتا ہے نا، جتنی ہدایت ہمارے لیے ضروری ہے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے۔ یہاں رک کے میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ ہدایت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کہ رسول لے کے آتے ہیں، اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں فوراً انسان کی اپنی زندگی پر۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان اور روشنی عطا فرما دیتا ہے۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، جس کے ذریعے یہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، یمشی بہ فی الناس، یعنی اپنے معاملات کو طے کرتا ہے اس کی روشنی میں، یا یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، انسان، میں تو یہ باتیں کہہ بھی رہا ہوں نا، لیکن میرا اپنا پورا یقین ہے کہ یہ سمجھ میں آنے والی نہیں ہے عام لوگوں کی، کیونکہ ان کا تو ذہن بدل گیا ہے، سمجھ الٹی ہو چکی ہے، تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے میرا اپنا یقین ہے یہ۔ بہرحال میں نے تو کہنا ہے، قرآن بھی موجود ہے اور میں اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ انسان جو ہے اندھیرے میں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو اندھیرے میں سمجھتے ہیں؟ ہر انسان اپنے آپ کو کہتا ہے میں تو اندھیرے میں نہیں ہوں، میں تو ہوشیار ہوں، اور دیکھ لو میں یہ کر سکتا ہوں، یہ کما سکتا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، اور میں ڈھمکانا ہوں، میں آرمی چیف ہوں اور وزیر اعظم، یا جو بھی ہے، اوپر کی سطح یا نیچے، سب کہتے ہیں ہم روشنی میں ہیں۔ یہ نہیں کہتے، روشنی کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے کہیں، نور کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ تو یعنی انسان کے لیے نور آیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دیتا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نور کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اپنے متعلق۔ یعنی ہم اگرچہ یہ غلط فہمی عام ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو صحیح اور درست سمجھتا ہے، اور لیکن نور کا احساس یہ لوگوں میں نہیں ہے عام طور پہ۔ یعنی ایک بچہ اگر دینی کتابیں پڑھ جاتا ہے اور وہ بظاہر عالم بن جاتا ہے، لیکن نور تو ایک الگ چیز ہے، نور ہدایت، یہ تو ایک ماورائی چیز ہے نا۔ صرف کتابوں کا الفاظ کا علم رکھ لینا یا گرامر کو جان لینا یا اس کے معنی جان لینا، یہ تو نور کی وجہ نہیں ہے۔ نور تو اب دیکھ لینا انسان، جیسے کہ میں آپ کو بات بتاؤں یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان ہے، اس کے اندر یہ روح ربانی ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ تخلیق جو ہے، اللہ نور السماوات والارض، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کی میں بات کر رہا ہوں۔ کیا آپ میں یہ احساس ہے کہ مجھ میں اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے؟
اس روح حیوانی کے علاوہ. یعنی روح حیوانی کو تو ہم عام طور پہ جانتے ہیں، لیکن روح حیوانی جو ہے، جو کہ وہ پانی کے اس قطرے میں موجود ہوتی ہے جو کہ بچے ماں کے رحم میں ڈالا جاتا ہے، وہ تو اس وقت بھی موجود ہوتی ہے. روح حیوانی جو ہے، آپ خوردبین سے دیکھیں، وہ جراثیم ہیں، لاکھوں کروڑوں جراثیم جو ہیں اس میں دوڑتے نظر آئیں گے آپ کو. نہیں، روح ربانی الگ چیز ہے. کیا آپ کا یقین ہے کہ مجھ میں وہ روح ربانی ہے جو کہ بچہ بن جاتا ہے جب ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، اس وقت وہ آتی ہے ماں، وہ روح ربانی جو ہے. تو آپ کو تو اس کا احساس نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، چلیں، احساس ہے آپ کو؟ نہیں ہے. نہ ہم اس کا خیال رکھتے ہیں، نہ اس کا کوئی غذا کا خیال ہے. دیکھیں، ایک چیز ہو تو پھر آپ اس کا خیال رکھیں گے. گھر میں کبھی آپ سونے کو یا سونے کے زیورات کو ادھر ادھر ڈالتے رہتے ہیں ایسے بھرے گھر میں، جہاں نوکر بھی ہوں، جہاں ادھر ادھر لوگ آ جا رہے ہوں، تو کیا آپ اپنے زیورات اس طرح کھلے چھوڑ دیں گے؟ بتائیے مجھے. جو قیمتی چیز ہے اس کو آپ سنبھال کے رکھیں گے، پھر اس کو آپ ڈبوں میں بند کریں گے، پھر اس کی پالش کا خیال رکھیں گے، یا جو بھی ہے جو اس کی ضروریات ہے. تو یہ روح ربانی ہم میں موجود ہے. تو میں اصل میں بات کر رہا تھا نور کی. تو روح ربانی کی میں پھر بات کر رہا ہوں نا، کہ روح ربانی تو ایک قیمتی چیز ہے. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گلہ کے ملک کر دے سجود. اے انسان، اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی تو یہ آب و گل اور یہ فرشتے تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ مسجود ملائکہ ہے. یہ روح ربانی کی وجہ سے ہے سامنے کی. تو میں نور کی بات کر رہا تھا کہ وہ نور روح ربانی میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روح ربانی ہے، پھر اس کے حفاظت کے تقاضے ہیں. اگر آپ نے اس روح ربانی کا خیال نہ رکھا، اس کی ضروریات کا خیال نہ رکھا، اس کو خوراک نہ دی، تو وہ پھر یعنی بے جان ہو جاتی ہے. انسان تو ہے ہی، یعنی روح تو جب آتی ہے تو وہ تقریباً بے جان ہوتی ہے، اور وہ اس مقام پہ ہوتی ہے کہ اس کو کھانا پینا یہ روحانی غذا چاہیے. اور روحانی غذا جو ہے وہ قرآن ہے اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہے. یہ روحانی غذا ہے. تو جب آپ یہ ہدایت کو قبول کر کے سیدھے راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ کی جان میں جان آ جاتی ہے، روح زندہ ہو جاتی ہے. اگر میں قرآن کے الفاظ سے کہوں تو یہ روح جو ہے وہ پھر زندہ ہو جاتی ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں ہدایت قبول کرنے کے لیے، تو اسے مان لو. اس میں تمہاری زندگی ہے. لما یحییکم، تم زندہ ہو جاؤ گے. اب وہ یعنی وہ نور کی میں بات کر رہا تھا آپ کو، کہ وہ نور اگر آپ حاصل کر لیں تو آپ زندہ ہو جائیں گے، آپ پھر روشنی میں آ جائیں گے. اگر وہ نور حاصل نہ کیا تو پھر آپ اندھیروں میں رہیں گے. یہ مختصر بات ہے، نوٹ کر لیں اس کو. یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین، رسولوں کی 2 حیثیتیں ہیں، بشارت خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہدایت جو ہے، جو رسول کی طرف، جو رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے. یعنی جیسے کہ یہ ایک خوراک ہے، جیسا کہ نہیں، حقیقت میں یہ ایک روحانی خوراک ہے. یہ ہدایت جو ہے
یہ ہمیں راستہ بتاتا ہے، نشان منزل بتاتی ہے، اس تک پہنچنے کا راستہ بتاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اے انسان، تمہاری منزل کیا ہے، اور اس کا راستہ کیا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، راستے پر چلنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تینوں باتیں جو ہیں یہ ہمیں اللہ کے طرف سے رسولوں کے ذریعے ہمیں بتائی جاتی ہیں۔ اور رسول جب آتے ہیں تو اگر کوئی رسول کی بات کو مان لے، کیا مطلب رسول کی بات کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا، آپ بھولے نہیں۔ رسول کی جو پہلی خبر یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو آپ کا مقصد حیات بتاتا ہے، پھر اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ مقصود اللہ، طریقہ بندگی، راستہ اطاعت رسول، رسول کی پیروی۔ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ تو اگر کوئی اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر کے، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق اس راستے پر مقامی طور پر ایک رہنما کی رہنمائی میں چل پڑتا ہے، تو اس کے لیے اب بشارت ہے اور استقامت دکھاتا ہے۔ استقامت اب اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جوں وقت گزرتا رہتا ہے یہ اندھیروں سے نور کی طرف جاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا دوست، ولی، کارساز بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ روشنی جو ہے جب یہ اسے یہاں حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس سے یہ ضائع نہیں ہوتی، یہ بجھتی نہیں ہے، پھر یہ قبر میں بھی جاتی ہے اس کے ساتھ، اور یہ یوم حشر اور یہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ قیامت کے دن بھی پل صراط پہ جب یہ چلے گا تو اسی روشنی سے یہ چلے گا۔ اتمم لنا نورنا، اے اللہ تعالیٰ ہماری روشنی مکمل کر دے۔ اور اسی طرح مطلب منافق جو ہے، جس نے رسول کی بات کو مانا لیکن اس پر عمل نہ کیا اور بدستور دنیا ہی کو اپنا مقصود، مطلوب و محبوب بنائے رکھا، تو اسے وہ روشنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میں منافق کی بات کر رہا ہوں۔ منافق کون ہے؟ دیکھیں، آپ غلط فہمی میں نہ پڑیں۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ تو دھوکے کی جگہ ہے، یا آپ کو دھوکے لگتے رہتے ہیں۔ آپ اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، حقیقت میں ایمان کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ اس وقت آپ کے پاس جو مروجہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ محض ایک نقل ہے جو آپ اپنے آباء و اجداد کی کر رہے ہیں۔ ماں باپ نے آپ کو بچپن میں کلمہ سکھا دیا، نماز پڑھنی سکھا دی، قرآن سکھا دیا، اب آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں بھی کر رہے ہیں، اور حج پہ بھی جا رہے ہیں، زکوٰتیں بھی دے رہے ہیں، کلمہ زبانی پڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں آپ ایمان سے آگاہ نہیں ہیں۔ آپ کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں، کہ آپ اور اس کا احساس کریں۔ آپ میں اللہ کی جو پھونکی ہوئی روح ہے اس کا آپ احساس کریں۔ آپ اپنے مقصد حیات کو پہچانیں۔ ایمان کا مطلب میں بتا رہا ہوں صاحب کرام۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ یہ بھی آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ جو ہے وہ مجھے میری معراج تک میں اس وقت پہنچوں گا جب میں رسول کے طریقے پر چلوں گا اور مسلمانوں کے راستے پر چلوں گا۔ یتبع غیر سبیل المومنین کی روشنی میں میں کروں، اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل اور مومنوں کا جو راستہ ہے۔ مومنوں کا راستہ، المومن اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ تو یہ ایمان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو میں نے آپ کو ایمان کی تشریح کی ہے، اس میری آپ سے کوئی عداوت یا دشمنی تو نہیں ہے کہ خواہ میں آپ پہ فتوے لگاتا پھروں کہ بھئی یہ ہے، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اصل دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ حقیقت کے مطابق فیصلہ کریں، دھوکے میں نہ رہیں۔
یہ دھوکے میں رہنا جو ہے نا، یہ بہت بڑی ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ حقیقت میں آپ محسوس کر لیں گے کہ ہاں میں جس راستے پر تھا وہ غلط تھا اور اللہ کا راستہ مختلف ہے، اللہ کا راستہ مختلف ہے، تو پھر اس وقت کوئی اس کا مداوع نہیں ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا تھا کہ رسول کی بات کو اگر آپ تسلیم کر لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی جنت بن جائے گی۔ کیا جنت؟ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتے ہیں آپ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ ایک نور و عنایت فرما دیتا ہے، تو آپ جنت میں نہیں ہوں گے، آپ کے نور جو ہے وہ آپ کے دل میں ہوگا۔ افمن جعلنا لہو نور، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، وہ ایک نور پہ ہو، یعنی رب کی طرف سے ایک نور پہ ہوتا ہے مومن جو ہے۔ سامعین کرام، تو دیکھیں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ غلط فہمی کے دائرے سے نکل آئیں، حقیقی ایمان لے آئیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ ابھی یہ آیت گزری ہے، ہم نے اس کو پڑھا بھی ہے بہرحال۔ تو اس آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ رسول بھجوائے۔ اصل میں ہدایت، انسان کو ہدایت دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رسل و انبیاء کو بھجوا کے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور ذمہ داری اس لیے بھی تھی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اندھیرے میں پیدا کیا ہے۔ آپ جانتے، جاننا چاہیے آپ کو، انسان اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کون ہوں اور میری منزل کیا ہے، میرا راستہ کیا ہے۔ یہ انسان کو اگر اللہ کی طرف سے ہدایت نہ آئے جو رسول لے کے آتے ہیں، تو پھر یہ اندھیرے میں ہے، اندھیرے میں رہ کے جائے گا۔ اس کو اگر روشنی چاہیے تو اس کو رسول کی بات کو سننا ہوگا، رسول کی دعوت پر لبیک کہنا ہوگا، تو پھر یہ روشنی اسے ملے گی۔ تو انسان دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ مضمون اصل میں 12 یعنی وسیع مضمون ہے، اس میں کافی وسعتیں ہیں، لیکن وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہدایت جو ہے وہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، حضرت انسان کے لیے، اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے۔ اب ہماری منزل تو ظاہر نہیں ہے، باطن ہے، اور باطن کے متعلق تو ہمارا علم محدود ہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس جو عقل ہے وہ تو محدود ہے، وہ تو اس کی رسائی محدود ہے، حواس خمسہ تک کام وہ کرتی ہے۔ جو چیز حواس خمسہ کی زد سے باہر چلی جائے تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ وہی جب آتی ہے، وہی ہدایت، ابھی ہم نے پڑھا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و ابراہیم، الی آخری آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے نا، کہ ہم نے وہی کیا آپ۔ یہ وہی کیا ہے؟ وہی ہدایت ہے، اور یہ ہدایت جو ہے یہ انسان کو اس کا مقصد حیات اور اس کا راستہ بتاتی ہے۔ جب وہی آتی ہے، جب پہلی وہی آئی، آپ دیکھ لیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو کیا کہا گیا اس میں؟ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں انسان کو وہ علم دیا جو یہ جانتا نہیں تھا، اپنے حواس سے یہ جان نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے سامنے کرام، ہدایت بذریعہ وحی، یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ نے بھجوا دی تو بس اللہ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ ان علینا للہدیٰ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت، روز ازل جو ہے یہ ذمہ داری اٹھائی تھی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى،
جب آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو فمن تبع ہدایہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے بھی اس ہدایت کا اتباع کیا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہاں جن لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا یا قبول کر کے اس راستے پر نہ چلے، ہدایت کے راستے پر نہ چلے، تو یہ سب لوگ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں سامعین اکرام، یہاں معاملہ بڑا گمبھیر ہے، بہت گمبھیر ہے، بہت بھاری ہے، کیونکہ ہدایت سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ ہدایت کو مان کے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ایک عام جملہ ہے جو کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کو مانتے ہیں لیکن رسول کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک عام بلوہ عام ہے، عوام ہم سب اس میں مبتلا ہیں کہ ہدایت کا اتباع نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجہ آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہم سے ایک غلط فہمی کا ہم شکار ہو گئے ہیں، اور غلط فہمی ہمیں دنیا کے بارے میں لاحق ہو گئی ہے کہ دنیا ہی اصل کامیابی کی جگہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، خود اپنے ذہن کو پڑھیں، آپ کے ذہن میں سارے مسائل جو ہیں وہ ظاہر کے ہیں، ظاہر کے بارے میں آپ سوچتے ہیں، ظاہر ہی آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے، اور اپنی اولاد کو آپ دیکھ لیں کہ ظاہر کی بھٹی میں آپ جھونکتے ہیں۔ ظاہر یعنی اولاد کے ظاہر کے لیے آپ فکر مند ہوتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم تو اپنی اولاد کے آخرت کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور اس کو ایک مومن بنانا ہے ہم نے، سچا مومن، سچا داعی، سچا متبع رسول، یہ ہم نے بنانا ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، یہ سارا جو ہے بس وہ ایک جو بھی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ رسولا مبشرین و منذرین، رسول جو ہے وہ یعنی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یہ دو حیثیتیں یہاں بیان فرما رہے ہیں، اور پھر یہ بیان فرما رہے کہ ان کو بھجوانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، اللہ تعالیٰ کو پھر ہم نہیں کہہ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو ہمیں ایسی عقل نہیں دی تھی جو باطنی معاملات کو سمجھ سکے، اور ہم تو اپنی منزل کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ہمیں تو کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا، آپ نے کوئی ہدایت بھی نہیں بھجوائی تھی اور کوئی طریقہ کار بھی نہیں بتایا تھا۔ تو رسول آئے، انہوں نے یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، 4 ڈیوٹیاں ہیں رسول کی۔ تلاوت یعنی اللہ کا کلام آپ تک پہنچائے، اس کی تعلیم بھی دے آپ کو، آپ کا تزکیہ نفوس بھی کرے، اور آپ کو دانائی کی باتیں بھی بتائے۔ دانائی کی بات کیا ہے؟ دانائی کی بات باطن کی باتیں ہوتی ہیں، کہ ایسے دنیا میں رہنے کے ایسے طریقے جس کے بدولت آپ کی آخرت سنور جائے۔ سبحان اللہ، دانائی کیا ہے؟ دنیا میں رہنے کا ایسا طریقہ جس کی بدولت آپ کی آخرت سنور جائے۔ تو وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دانا ہے، حکیم ہے، دانا ہے۔ کس طریقے سے انسان کو اس نے اپنے لیے پیدا کیا، پھر اس کو ہدایت دینی تھی، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذرائع ہدایت بنا دیے۔ دیکھیں جس طریقے سے میں آپ کو ایک جملہ آخر میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی آپ نعمتیں، اللہ کی ظاہری نعمتیں بے شمار ہیں، ہر قسم کی نعمتیں آپ دیکھ لیں، محسوس کر لیں،
ہر قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی دنیا میں پیدا کی ہیں ہمارے لیے، دن اور رات کا اور ہواؤں کا چلنا اور یہ کشتیاں اور تو یہ ساری جو ہے نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ نعمتیں بے شمار ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کی جو روحانی نعمتیں ہیں وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ جو ظاہری نعمتیں ہیں، ظاہر محدود ہے، باطن تو لامحدود ہے، اور باطنی جسمانی ضروریات کی تو حدود ہے، روحانی ترقی کی ہماری کوئی حدود نہیں ہے، لہٰذا وہ نعمتیں بھی لامحدود ہیں، جس طرح کہ جو روحانی نعمتیں ہمیں درکار ہیں۔ لیکن رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ترجمہ سنا دیں۔ رسلا مبشرین ومنذرین، یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے۔ لیکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہرحال غالب رہنے والا، حکیم اور دانا ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا، تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔